سب سے پہلے اللہ کی ماننا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر ہمارے اوپر جو بھی اللہ رسول کی بات کہنے والے کرنے والے اہل علم ہیں، جو ہمیں سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، جو ہمیں ہماری آخرت کے بارے میں ہماری صحیح رہبری کر رہے ہیں، ہمارے دنیاوی امور میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کی اطاعت کی اگر نیت کر لیں گے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں بہت سارے قسم کے خرافات تھے، بدعات تھے، جہالت تھی، کفر تھا، شرک تھا، اور دنیا میں فساد مچا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اس فساد سے، اس جاہلیت سے، اس رسوم اور رواج کی پیروی سے نکال کر اسلام کا مبارک طریقہ عطا فرمایا ہے، جو ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، ایک ہیرا ہے ہمارے پاس، ایک مبارک طریقہ ہے، یہ بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم یہ نعمت دنیا کے انسانوں کو دیتے، جیسے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعمت لی، دین کی نعمت، اور دین میں زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق رہبری صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، اور پھر دنیا میں جا کر دنیا کے انسانوں کو دی، ہاں عرب کو دی، پھر عجم کو دی، اور اس رہبری کی روشنی میں دنیا میں امن و امان قائم ہوا تھا۔ ہاں اس رہبری کی روشنی میں، جس میں زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو دیا۔ اللہ نے وہ چیز ہمیں گھر بیٹھے دی ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے۔ 5 سال کی عمر ہوئی تو مکتب مل گیا جس میں جا کر ہم نے قرآن پڑھا، ایک ماحول، ہمیں ایک اچھا ماحول اللہ نے دیا کہ جہاں مسجدیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، 5 وقت نمازیں ہو رہی ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، ایک مبارک ماحول دیا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہاں بڑی نعمت ہے۔ آج بھی اس زمانے میں ایسے علاقے ہمارے ملک میں ہیں کہ جہاں نہ مسجدیں ہیں، بلکہ ہمارے ضلع میں ایسے دیہات ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، ان کے کان پر اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے بچپن سے چیزیں دی ہیں، اس پر ہم شکر گزار بنیں۔ جو چیزیں وہاں پڑھی ہیں اس کو نہ بھلاویں، ہم بچپن سے جو چیزیں پڑھی ہیں، کلمہ پڑھا ہم نے، اللہ کا نام لیا، ایمان مجمل مفصل پڑھا ہے وہاں، اور زندگی کے آداب پڑھے ہیں، کھانے کا ادب ہے، سونے کا ادب ہے، پیشاب پخانے کا طریقہ اور اس کی دعائیں پڑھی ہیں۔ یہ مبارک وہ سبق تھے جو سبق اب ہمیں زندگی بھر دہرانے تھے، جو بچپن سے پڑھے تھے، اور اپنے گھر کے ماحول میں اس مطابق اپنی زندگی بنانی تھی۔ یہ اللہ کا انعام تھا ہمارے اوپر، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے چیز کو اپنی زندگی میں لے کر ہم اپنی زندگی گزاریں، ہاں، اور ایک سچے پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں، سچے پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں کہ جس اسلام پر اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، ہاں، جس زندگی پر اللہ ہم سے خوش ہو جاوے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، زندگی اسی نے دی ہے اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ایک جھٹکے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جس دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو ہماری موت واقع ہو جائے گی، ہم اس کو روک نہیں پائیں گے۔ تو زندگی اور موت کے درمیان میں اللہ نے جو موقع دیا ہے وہ اچھے کام کرنے کے لیے دیا ہے، کہ اس موقع کو ہم غنیمت سمجھ کر اچھے کام کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ وہ تم کو آزماویں کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ ہاں، برے کام کرنے کے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے، اور برا کام کرنے کے لیے زمین پر کوئی جگہ اللہ نے نہیں بنائی ہے کہ جہاں جا کے آدمی برا کام کرے۔ اچھے کام کرنے کے لیے زمین بنائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ پاک نے میری امت کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا کہ جہاں چاہے نماز پڑھے، لیکن گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ گھر کا کمرہ ہے، نہ محلہ ہے، نہ کوئی گارڈن ہے، نہ کوئی ملک ہے، گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ زمین پر نہیں ہے۔
اور گناہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، اللہ کی طرف سے منع ہے، روک دیا ہے۔ سارے گناہوں کو الگ الگ حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو۔ سارے گناہوں سے بچنے کو کہا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کو کہا ہے۔ عقل مند انسانوں کی علامت یہ ہے، ہوشیار اور عقل مند لوگ وہ ہیں کیس، حدیث میں آتا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند لوگ وہ ہیں، عقل مند مرد وہ ہیں، عقل مند عورتیں وہ ہیں جو اپنے نفس پر قابو رکھے، من دان نفسہ، جو اپنے نفس پر قابو رکھے۔ جتنے مسائل ہیں وہ سارے نفس کے ہی ہیں، جتنے گناہ ہیں وہ نفس کی ایجاد ہوتی ہے، اور نفس جو ہے، نفس وہ چاہتیں خواہشیں پیدا کرنے کی ایک مشین ہے۔ نفس جو ہے نا، نفس وہ خواہشیں پیدا کرنے کی مشین ہے، خواہشیں پیدا ہی ہوتی رہتی ہے اس میں ہر وقت، اچھا کھانے کی، اچھا پہننے کی، گھومنے پھرنے کی، اور قسم قسم کے گناہ کرنے کی۔ جو اندر سے داعیہ بنتا ہے وہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے، اندر کا وہ تقاضا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے کہا کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں، اپنے نفس پر قابو رکھیں، وہی برباد کرے گا سب کو۔ نفس کی پیروی کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں، نفس کے غلام نہ بن جاویں۔ ہاں، چاہتیں دنیا میں پوری کرنے کے واسطے نہیں ہیں، چاہتے جو ہیں چاہتے وہ پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ چاہتے ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو چاہتے پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ چاہتے توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہیں، اور حکم پورا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے حکم ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پردہ، طہارت، سچائی، امانت داری، دیانتداری، تقوی، زہد، جوہد، اس کے درجات ہیں، لیکن یہ حکم ہے سارے اللہ کے، یہ حکم پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور چاہتوں کو توڑنا ہے، چاہے کسی قسم کی چاہت۔ جو چاہتوں کو توڑیں گے وہ دنیا میں بھی امن سے، چین سے رہیں گے، خوش رہیں گے، اور جو چاہت کے بندے بنے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ آج جو دنیا میں پریشانیاں اور شکایتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بچے ماں باپ سے روزانہ کہ مجھے یہ نہیں دلایا، مجھے وہ نہیں دلایا، کھانا کھانے کا مسئلہ نہیں، روزانہ کھانا ملتا ہے، لیکن روزانہ بچوں کی ضدیں کیا ہیں؟ مجھے وہ نہیں دیا، اس کو یہ دلایا، مجھے وہ نہیں پلایا، اس کو وہ پلایا، مجھے وہ نہیں کھلایا، اس کو وہ کھلایا۔ عورتوں کی شکایتیں گھروں میں ہیں روزانہ کہ مجھے یہ کپڑا نہیں ملا، مجھے ماں باپ سے وہاں شکایت ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا تھا، مجھے یہ نہیں دیا تھا، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں دیا۔ شوہر کے گھر آئے تو وہاں یہ شکایت ہے کہ مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے وہ نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں مل رہا۔ یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری خواہشیں ہیں، یہ ساری خواہشیں ہیں جس کے بارے میں کوئی مطمئن نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ خواہشیں جو ہیں کبھی انسان کو اطمینان سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے، من دان نفسہ، اپنے نفس پر قابو کریں گے، آزاد نہیں ہو جائیں گے، بے باک نہیں ہو جائیں گے۔ ہمارے اوپر اللہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔